سلطان العاشقین کے دست اقدس پر بیعت کے ثمرات۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے اگست 2025 کے شمارہ میں اور اس کو تحریر کیا ہے مسز میرا امجد سروری قادری صاحبہ نے۔ محترم قارئین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں مرشد کامل اکمل کا ملنا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کا شرف نصیب ہونا ایک انسان پر رب کریم کا سب سے بڑا فضل ہے۔ دراصل موجودہ دور کا مسلمان دین کی اصل روح فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ہی بے خبر ہے جتنا ایک غیر مسلم۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہے کہ اسے دین کی کوئی طلب ہی نہیں، اور جنہیں دین سے لگاؤ ہے وہ بھی ظاہری عبادات، معاملات، مراتب کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ تاہم جو دین کی اصل روح کو سمجھنا چاہے اسے وسیلہ حق تلاش کرنا چاہیے۔ وسیلہ حق سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد ذیل الاقدس صاحب مسمى مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا اور انسان کامل ہیں۔ آپ کا قول مبارک ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ضرور حق تک پہنچتا ہے۔ آپ کا یہ قول قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت کا عکاس ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ ترجمہ: جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ سلطان العاشقین مدد ذیل الاقدس ہر متلاشی حق کو بیعت کے پہلے ہی روز ذکر و تصور اسم اللہ ذات، مشق مرکوم وجودیہ اور سلطان الاذکار ہو کا ذکر عطا فرماتے ہیں، اور اس ذکر کے ذریعے انسان نفس امارہ اور شیطان کے پھندوں سے نکل جاتا ہے اور اسے حضور قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور حضور قلب سے کی جانے والی ہر عبادت مقبول ہوتی ہے۔ باطنی پاکیزگی مرشد کامل اکمل کے دست اقدس پر بیعت کے بعد باطن کی پاکیزگی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ باطن میں بے شمار بیماریاں پوشیدہ ہوتی ہیں، جن میں شہوت معدہ، شہوت جماع، فخر و تکبر، حسد، ریاکاری، منافقت، حب مال، طمع و حرص، غصہ، بغض، کینہ، بخل، غیبت، جھوٹ، بدگمانی، چغل خوری اور غفلت وغیرہ شامل ہیں۔ جب تک ہمارا باطن ان پوشیدہ بیماریوں سے پاک نہیں ہوتا تب تک روحانی سفر میں کامیابی ممکن نہیں۔ لہٰذا پہلے تو مرشد کامل اکمل ایک طبیب کی طرح باطن میں چھپی بیماریاں باہر نکالتا ہے، اور پھر طالب کی طبیعت کے مطابق اسے مختلف مجاہدات سے گزارتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں، مرشد طبیب کی طرح ہے اور طالب مریض کی طرح ہے۔ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے کڑوی اور میٹھی دوائیاں دیتا ہے، مریض کو چاہیے کہ وہ انہیں کھائے تاکہ صحت یاب ہو جائے۔ جو طالب حق صدق و خلوص سے مجاہدات میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے باطنی بیماریوں سے دائمی چھٹکارا ملتا جاتا ہے۔ جو طالب صادق ہوتا ہے وہ انہیں برداشت کرتے ہوئے تزکیہ نفس کروا لیتا ہے، جبکہ ناقص طالب بھاگ جاتا ہے۔ محبت الہی کا شوق حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد ذیل الاقدس کا فرمان مبارک ہے، مرشد کامل اکمل کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنا بیکار اور بے سود ہے۔ لہٰذا اسم اللہ ذات کے ذکر و تصور اور صحبت مرشد پاک سے محبت الہی کا جذبہ دل میں قرار پکڑتا ہے، اور انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر گزار ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی کسی قسم کی محرومی پر بھی رب پر پیار ہی آتا ہے۔ یعنی بندہ ہر حال میں راضی پر رضا رہنا سیکھ جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عشق حقیقی دل میں مجزن ہو اور انسان کو اپنے رب کی ہر عطا اور ہر ادا پیاری لگے۔ اصل ایمان عشق حقیقی کے بعد ہی تکمیل پاتا ہے، اور طالب تمام عبادات خلوص نیت، عاجزی اور محبت الہی سے ادا کرتا ہے۔ یہ بھی سلطان العاشقین کی صحبت کا ہی ثمر ہے۔ حضور قلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ حضور قلب
اس میں اللہ ذات کے دائمی ذکر اور تصور سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک نفس نہیں مرتا قلب زندہ نہیں ہوتا، اور جب تک قلب زندہ نہ ہو حضور قلب ممکن ہی نہیں۔ اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور اور آپ متجلی الاقدس کی نورانی صحبت نفس امارہ کو مارنے اور قلب کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ ترجمہ، پس تم جس طرف چہرہ پھیرو گے تم اللہ ہی کو پاؤ گے۔ یہی دیدار الہی کی نعمت ہے جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن متجلی الاقدس اپنے ہر خاص و عام طالب کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ طالب کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک اس نعمت سے مستفید ہوتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن متجلی الاقدس کے دستے مبارک پر بیعت کرنے اور آپ کی صحبت اختیار کرنے سے باطن میں ایک اور انتہائی مقام طالب کا حاصل ہوتا ہے۔ وہ نعمت، وہ مقام مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری ہے۔ طالب یہ من و ان جان جاتا ہے کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ اکرام کے دور میں موجود تھی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باطن میں دیدار الہی اور حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایسے انتہائی مقام ہیں کہ ان سے بلند باطنی مقام اور کوئی نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی طالب صادق باطن کے ان مقامات کو پانے کا خواہش مند ہے تو تحریک دعوت فقر اسے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن متجلی الاقدس کے دست مبارک پر بیعت کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کی صحبت سے طالب مولا کا نہ صرف باطن بلکہ ظاہر بھی سمجھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ متجلی الاقدس کا قول مبارک ہے سروری قادری طریقے میں طالب کو دین و دنیا دونوں عطا کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو لکھنے کے لیے جس کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اس کا نام ہے تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، ترتیب و تدوین مسز امبرین مغیث سروری قادری صاحبہ،